اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اتقو، اتقا یتقی، خود بچنا، یعنی باب افتعال۔ اور تتقون، تم سب بچتے ہو یا ڈرتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر بنانا ہے، تو علامت مضارع چلی گئی اور جمع کا نون بھی چلا گیا۔ اب یہاں پہ حمزہ کا اضافہ کریں گے اتقو، لیکن واو آ گیا ہے تو اب براہ راست اس کے ساتھ پڑھ دیا جائے گا واتقو، اور بچو، ڈرو۔ کس چیز سے ڈرو؟ اب اس کا مفعول کیا آ رہا ہے جی؟ فتنتن۔ فتنتن، فتنہ کس کو کہتے ہیں جی؟ آزمائش۔ یعنی کون سی آزمائش ہے؟ یہاں یہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جب آدمی نیکی کا یا بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی کوئی فتنہ آ جاتا ہے۔ اگر وہ لیٹ ہو جائے اس ٹائم سے، یعنی جب تک اگر وہ کرنا چاہے، ارادہ کر لے جی میں آج سے انشاءاللہ نیک ہوں، آج سے میں یہ کروں گا، یہ کرنا شروع کر دوں گا، صبح سے شروع کر دوں گا، اور وہ اس کو تھوڑا ڈیلے کر دے تو کوئی آزمائش درمیان میں آ جاتی ہے، کوئی اور چیز آ جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر آدمی کو وہ چانس نہیں ملتا۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھ رکھی ہے انسان کی وہ آ جاتی ہے، تو اس سے پہلے نیکی پہ عمل پیرا ہو جائیں کہ بندہ انتظار کرتا رہے جی انشاءاللہ کل کریں گے، پرسوں کریں گے، ابھی کریں گے، کب کریں گے، تو کرتے کرتے ٹائم ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ واتقوا فتنةً، اور اس فتنے سے، اس آزمائش سے۔ گولتے کا مطلب کیا جی؟ نکرہ تو دو زبروں کا مطلب ہے نا۔ گولتے کا ایک مطلب کیا ہے؟ مؤنث، دوسرا مطلب کیا ہے؟ واحد۔ ہاں جی، گولتا کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ واحد ہے، یعنی کہ ایک آزمائش، ایک ایسی آزمائش سے بچو، واتقوا، اس سے ڈرو، لا تصیبن، لا نہیں، تصیبن، اصابہ، یصیبو، کیا مطلب ہے جی اس کا؟ کسی کا نشانے پہ آ لگنا، یعنی جس پہ آنا ہو وہاں کسی خاص جگہ پہ پہنچ جانا، اوپر سے
نیچے کی طرف آنا، مصیبت کا لفظ جیسے آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بارش کے لیے بھی یہ استعمال ہو جاتا ہے۔ پہنچنا، آپ کہیں نشانے پر یا اپنے مقام پر پہنچنا، اصابہ وہ پہنچا، اور یصیبو وہ پہنچتا ہے۔ اب یہ تا بتا رہی ہے اور جملہ بتا رہا ہے کہ یہ اس مؤنث کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ تا کا مطلب کیا ہے جی؟ مؤنث۔ تو تصیبو، یصیبو وہ پہنچتا ہے، تصیبو کے دونوں معنی ہے، تم پہنچتے ہو یا وہ پہنچتی ہے۔ مؤنث واحد، مؤنث واحد، مؤنث غائب کا صیغہ، یعنی کہ وہ ایک پہنچتی ہے، تصیبو، ٹھیک ہے جی، اصابہ یصیبو۔ اور نون آ گیا ثقیلہ، یہ کس کے لیے آتا ہے جی؟ یہ یقیناً کسی بات کو لازماً تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے کہ یہ بات تو لازماً ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ واتقوا فتنةً، ایک ایسی آزمائش سے ڈرو، لا تصیبن، جو نہیں پہنچے گی، کس کو نہیں پہنچے گی جی؟ جو یقیناً نہیں پہنچے گی، الذین، اب یہ تصیبن جو ہے اس کا فاعل کیا ہے؟ کیا نہیں پہنچے گی؟ فتنتن، آزمائش، یعنی یہ آزمائش نہیں پہنچے گی، ٹھیک ہے جی۔ الذین، ان لوگوں کو جو یا جنہوں نے ظلم، اس نے ظلم کیا، اور واو الف، جنہوں نے ظلم کیا، اچھا منکم، من سے، کم تم میں سے۔ اگلا لفظ کیا آ گیا جی؟ خاصتاً، خاصتاً حالت آ گئی ہے، اس کا کیا ہے؟ خے صاد صاد، خاصہ، خصوصی کا لفظ اس سے نکلا ہے۔ اردو میں تو خاص کا لفظ استعمال ہوتا ہے، خاص کس کو کہتے ہیں جی؟ ہاں، نامینیٹ کر دینا، ہاں ٹھیک ہے، یعنی کسی چیز کو باقیوں سے علیحدہ کر کے علیحدہ کر لینا۔ عام طور پہ جسے ہم اسپیشلائزیشن کہتے ہیں، تو ایک آدمی ہے جس نے MBBS کی ہے، مثال دیتے ہیں ہم ڈاکٹر کے لیے، تو اس نے تمام سبجیکٹ پڑھے، لیکن وہ اسپیشلائز کر رہا ہے، کسی ایک ہارٹ میں کر رہا ہے یا کڈنی میں کر رہا ہے، تو اس نے باقی سبجیکٹ چھوڑ کر ایک کو اٹھا لیا کہ اس کو میں کروں گا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں تخصص، ٹھیک ہے جی، کہ اس کو ایک اکیلا باقیوں کو چھوڑ دیا، اس کو چن لیا۔ وہ جو باقیوں کو چھوڑ کر ایک کو چننا ہے اس کو کہتے ہیں خاصہ۔ یعنی یہ جب آزمائش آ جائے گی نا پورے معاشرے پہ، جب کوئی جیسے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ سارا معاشرہ بحیثیت مجموعی خراب ہو گیا، اب اس پہ کوئی چھوٹا عذاب، سیلاب بھیج دو، زلزلہ بھیج دو، بھوک بھیج دو، ہیں جی، وہ جب آ جاتی ہے تو اس کا شکار نیک بھی ہو جاتے ہیں، بد بھی، سارے ہی رگڑے جاتے ہیں، اس میں صرف ظالم نہیں پھنستے۔ پھر ایسا نہیں کہ ایک ڈینگی مچھر آیا تو ڈینگی مچھر نے دیکھنا ہے کہ میں نے ڈسنا کس بندے کو ہے، یا گندم کا ریٹ ایک دم نیچے چلا گیا 2200 پہ، تو وہ اب یہ نہیں ہے کہ ظالموں کے لیے 2300 ہو گیا ہے اور نیک لوگوں کے لیے 4000 چلا گیا، ایسا نہیں ہے، ساروں کے لیے ہو گیا۔ کھاد اگر مہنگی ہو گئی ہے تو ساروں کے لیے ہو گئی، بے حیائی اگر ہو گئی ہے تو جو بھی نیک بندہ بھی جائے تو اسے بازار میں
بے حیائی نظر آئے گی، برا جائے تو اسے بھی جائے گی. تو معاشرہ بحیثیت مجموعی کیا ہو جاتا ہے؟ گندا ہو جاتا ہے. معاشرہ جب گندا ہوتا ہے تو پھر آپ سورہ الانعام میں پڑھ چکے ہیں کہ جوں ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور سارے مارے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اس ذات کا جس نے اس گند کو اس دھرتی سے دھو دیا. تو ایسی دنیا کئی دفعہ آباد ہوئی اور گندگی سے جب بھر گئی تو اللہ تعالیٰ نے سب کو فارغ کر دیا. اور اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ فلاں فلاں بستی کو جائیں اور جا کے ہلاک کر دیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام گئے، واپس آئے تو انہوں نے کہا یا اللہ تعالیٰ فلاں بستی کے اندر جسے تو نے ہلاک کرنے کا حکم دیا ہے ایک شخص ہے جس نے آج تک اتنی دیر بھی گناہ نہیں کیا جتنی دیر بندہ پلک چھپکتا ہے، اتنا گناہ بھی نہیں کیا اس نے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلب علیہ و علیہم، پہلے اس کو مارو باقیوں کو بعد میں مارنا، اس لیے کہ اس کے سامنے یہ سب بے حیائیاں اور میری شرک کے اڈے اور بت اور یہ سب کچھ میرے سامنے، اس کے سامنے ہوتے رہیں، ہر ظلم اس کے سامنے ہوتا رہے. اور آج تک اس کے چہرے کا رنگ بھی کبھی میری غیرت کی وجہ سے سرخ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ٹوٹ رہی ہیں، اللہ کے دین کا مذاق بن رہا ہے، اللہ کے رسولوں کا مذاق بن رہا ہے. کبھی اس کو فرق ہی نہیں پڑا کوئی، یہ اپنے اللہ کے مزے میں پڑا رہا. اس کو پہلے مارو باقیوں کو بعد میں مارو. تو یہ جو طریقہ کار ہے کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، گناہ ہوتے ہیں تو ہوتے رہے، مجھے کیا لگے اس سے. اللہ تعالیٰ نے کہا جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ ساروں کو پکڑتا ہے. اور اس حدیث کے مطابق پہلے اسے مارتا ہے کہ جو اپنی نیکی میں لگا ہوا ہے اور باقیوں کو کوئی کہنا شہنا کے لیے اس کا منہ نہیں کھل رہا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب. اور وَاعْلَمُوا یہ کل بھی آیا تھا، علمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے، تعلمون امر بنانا اس سے تو علامت مضارع گئی، نون بھی چلا گیا. ٹھیک ہے جی. وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو، وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو، ان اللہ انا بے شک، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، انا کا اسم بن گیا اللہ، اس وجہ سے نصب آ گیا. ٹھیک ہے جی، ورنہ ترجمہ وہی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ شدید. اصل میں کیا تھا؟ شدید. شدید کسے کہتے ہیں؟ سخت. ٹھیک ہے جی. تو شدید تھا تو دو کیسے رہ گیا جی؟ شدید، الف لام بھی نہیں آیا، تنوین بھی نہیں آئی، تو کیا پتہ چل گیا یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے. اب اس کو نسبت دی جا رہی ہے کس چیز میں سخت ہے؟ تو کس چیز میں سخت ہے جی؟ العقابی. اب الف لام بھی آ گیا اور مجرور. مجرور کون ہوتا ہے جی؟ کون سا لفظ جو ہے اسم جو مجرور ہوتا ہے؟ یا جس کے پیچھے حرف جر ہو اور یا وہ کیا ہو؟ مضاف الیہ ہو. یہی دو چیزیں مجرور ہیں. تو شدید العقابی، عقاب پکڑ ہے جی، وہ جو میں آپ کو بتایا بعد میں کسی کے جرم کرنے کے بعد اس کو پکڑ لینا. تو اللہ تعالیٰ پکڑ میں، اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بڑا سخت ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اس جو پکڑنے والی صفت ہے اس سے بندہ آنکھیں بند کر لے کہ نہیں جی یہ تو چیز ہوتی نہیں. وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، گولی ار جانے جی.
اور وَاذْکُرُوا ہیں ذکرہ یذکرو اور تذکرون تم سب یاد کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. ذکر کرنے کا مطلب ہوتا ہے اصل میں یاد رکھنا. کرنے والا معاملہ کہاں سے آ گیا ہے؟ جان چھڑانے سے. یہ ذہن میں اپنے رکھ لیں، جہاں ہم نے جان چھڑانی ہے نا اللہ تعالیٰ سے، تو ہم نے کہا جی ذکر کا مطلب یاد کیا ہے؟ کرنا ہے. یاد کرنا کیا ہے؟ تسبیح نکالی جیب سے، اللہ 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 اللہ، رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یہ یاد کرنا ہے. یہ اللہ سے جان چھڑانے والی بات ہے. جی میں نے 200 دفعہ اللہ پڑھ لیا ہے، 600 دفعہ بسم اللہ پڑھ لیا ہے، 700 دفعہ فلاں پڑھ لیا ہے تو یاد ہو گیا. یہ نہیں ہے. یاد کرنا نہیں، یاد رکھنا. یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جہاں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کہا کہ ہئی تلک، اور وہ بھاگے. کیوں بھاگے؟ اللہ یاد رکھا ہوا تھا انہوں نے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. بنیادی طور پہ یہ یاد رکھیں، مسجد میں 3 ہی جگہیں نا بندوں کی، 4 جگہیں ہیں لیکن چلو بنیادی طور پہ 3 جگہیں ہر آدمی کی جہاں پہ وہ جاتا ہے. نمبر 1 اپنا گھر، ہر بندہ اپنے گھر میں جاتا ہے. نمبر 2 4 جگہیں چلیں چوتھی بھی کر لیتے ہیں. نمبر 2 اللہ کا گھر مسجد. نمبر 3 اس کی بیٹھک. بیٹھک کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ دوست وغیرہ بیٹھتے گپ شپ، یہ وہ ہیں جی اس کے جو دوست ہوتے ہیں ان کے پاس جاتا ہے. اور نمبر 4 اس کا معاش، جہاں پہ وہ کمانے جاتا ہے. اپنے گھر میں 90% لوگ کیا ہوتے ہیں جی؟ نیک پاک ہوتے ہیں. اپنے بچوں کے سامنے، بیوی کے سامنے بڑے سنجیدہ گفتگو، ایسے نہ کر دیں جی، ویسے کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. مسجد میں کتنے فیصد لوگ نیک ہوتے ہیں جی؟ 100%. مسجد میں آتے ہی ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ، ہیں جی یہی کہنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر بڑے آرام سے اٹھنا بیٹھنا، نیکی کی باتیں کرنی. اچھا یہ دونوں جگہیں آ گئی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی، یہاں پہ تو خاص خود ہی اللہ تعالیٰ یاد ہے نا جی سامنے. اصل مقام کہاں پہ ہے؟ معاش. کیونکہ آدمی کے دوست وہیں پہ ہوتے ہیں جہاں اس کا معاش ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی ٹیچر ہے تو اس کے دوست کون ہوں گے؟ ساتھی ٹیچر، کولیگ ہوں گے. وکیل ہے تو ساتھ وکیل ہوں گے. ڈاکٹر ہے تو ساتھ ڈاکٹر ہوں گے. بینکر ہے تو ساتھ بینک والے ہوں گے. یہی دوستیاں ہوتی ہیں نا. پھر عام دوست بہت کم رہ جاتے ہیں، وہ یہیں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں. اصل اللہ کو یاد رکھنا ہے معاش میں، کمائی کی جگہ پہ اللہ کو یاد رکھنا ہے. آپ کی کمائی کیا ہے؟ مثلا ایک وکیل ہے، میں اپنی مثال دے دیتا ہوں. اس کے سامنے کوئی کیس آ گیا، اب اس کو وکیل کو کلائنٹ کو لوٹنا کوئی اتنا خاص مشکل کام نہیں ہوتا. کوئی چھٹا ہوا اگر آ جائے نا، بڑا ماہر قسم کا کلائنٹ آ جائے اور وکیل ارادہ کر لے کہ میں نے اس کو لوٹ لینا ہے، تو وہ 100 جگہ وہ کلائنٹ جانتا ہوگا، 101ویں جگہ پہ آ کے مارا جائے گا. سمجھ تو نہیں لگنے دیتے کہ کیا ہو رہا ہے کہانی، اور پھر مجبور کر کے بھی پھنسا کے لے لیتے. تو یہاں پہ اس کے سامنے حرام کھلے عام پڑا ہوا ہے. یہاں پہ وکیل صاحب حرام کھا جائیں، یہاں پہ آگے نیک بن جائیں، تو ان کا یہاں پہ نیک بننا کسی مقصد کا نہیں. اس کو یہاں کہا جا رہا ہے بھائی جہاں تمہارا معاش ہے یہاں نیک بنو، یہاں اللہ کو یاد رکھو. زمیندار ہو تو یہاں یاد رکھو. جہاں پہ ہو، جس جگہ تمہارا معاش پھنسا ہوا ہے، جہاں تمہاری دولت لگی ہوئی ہے، جہاں سے تمہیں دنیاوی فائدہ آ رہا ہے، یہاں اللہ کو یاد رکھنا ہے. مسجد میں آ کے تو اللہ اللہ کرنا ہی کرنا ہے. باہر پتہ چلے کہ میں الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہوں، باہر میں حرام کھا رہا ہوں، اور یہاں پہ اسپیکر میں اتنی اونچی سے میں زور سے کہوں اللہ اکبر، تو بندہ کہے گا اوہو، یہاں سجدہ میرا ختم ہی نہ ہو. ہاتھ میں تسبیح لے کے گھوم رہا ہوں،
تو اس کا مطلب ہے کہ میں کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا، اپنے آپ کو دھوکہ کو دے نہیں سکتا، تو کس کو دھوکہ دے رہا ہے تسبیح اٹھا کے؟ اپنے کو کیا دینا ہے جی، لوگوں کو ہی دھوکہ دینا ہے۔ تو یاد کرنے کا مقصد یاد رکھیں، یاد کرنا اللہ اللہ نہیں، یہ تو میری آنکھوں دیکھا حال ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، ظہر کی نماز پڑھ کے جج کے ریڈر صاحب واپس آئے، ابھی ان کے چہرے سے، داڑھی سے، بالوں سے پانی وضو کا خشک نہیں ہوا تھا، اور جوں ہی سیٹ پہ بیٹھے تو ان کے یہاں سائیڈ پہ نا پلر سے لکڑی کے لگے ہوتے ہیں، ان کے نیچے سے ہاتھ باہر کیا، 100 یا 200 کسی نے ان کو دیا تو اٹھا کے جیب میں ڈال لیا۔ اب اس نماز میں انہوں نے، یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ فویل للمصلین، ہلاکت ان نمازیوں کے لیے الذین ہم عن صلاتہم ساہون، ساہون بھول جاتے ہیں، جو نماز پڑھ کے باہر نکل کے بھول جاتے ہیں کہ ابھی اللہ سے میں ملا تھا، وہی آرام خوریاں شروع۔ تو اصل میں اگر کمائی والی جگہ پہ اللہ کو یاد نہیں رکھا تو باقی نمازیں باہر نکلو گے، نماز ہلاکت بن جائے گی اگر یہ کام کرو گے۔ ہاں جی، کل وہ جہانگیر صاحب نے کہا تھا جانوروں کے حوالے سے، باہر نکل کے اللہ کو یاد تب رکھنا اس جگہ پہ کہ کہیں یہ کسی کے کھیت میں گھس کے اگر اس نے کھا لیا تو اس کا شام کو دودھ میں نے پینا ہے، تو وہ حرام کا دودھ میں نے پی لیا تو نماز یاد پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو یا یاد رکھو، جو مرضی کہہ لیں، کس چیز کو یاد رکھو؟ جب اب یہ پورا آ گیا وَاذْكُرُوا اذ، ویسے صرف اذ آئے تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے یاد کرو کہ جب، انتم، تم کیا تھے جی؟ قلیل، قلیل کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑے۔ قلیل کس چیز؟ عربی میں ایک ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، عربی کا ایک محاورہ ہے کہ چیزوں کو اس کی متضاد سے، اس کی ضد سے جانو، یعنی روشنی کو کس چیز سے جانو؟ اندھیرے سے، خوشی کو غم سے۔ تو قلیل کی ضد کیا ہے یا متضاد کیا ہے؟ کثیر، زیادہ کے مقابلے میں کم۔ یہ کیسے سمجھ آئے گا جی؟ مثلا 100 ہے، ٹوٹل کتنے روپے ہیں؟ 100۔ غور کریں، 2 پہ تقسیم کر دیں ان کو، یعنی 2 بندوں میں تقسیم کر دیں۔ اگر 50-50 چلے گئے دونوں پہ تو کوئی کسی کو کثیر یا قلیل ملے نہ، یہ نہیں ملے۔ اگر ایک کو مل گئے 70 اور دوسرے کو مل گئے 30، تو 50 سے جو زیادہ ہو گئے نا، 50 سے، اس کو مل گئے کثیر، اور جس کو 50 سے کم ملے اس کو کتنے ملے جی؟ قلیل۔ اس کو کم ملے، یعنی ملنے کتنے چاہیے تھے؟ 50 ملنے چاہیے تھے، لیکن ملے 3، مطلب کم ہو گئے اس کے۔ وَأَنْتُمْ قَلِيلٌ، کوئی دشمن تھے جن کی تعداد، یعنی جیسے ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد ہندوؤں سے کم تھی، تو انتم قلیل، جب تم تھوڑے تھے، تھوڑے۔ یاد کرو جب تم کیا تھے؟ تھوڑے تھے۔ مستضعفون، لمبا لفظ ہو گیا جی۔ استضعف، ذوف سے ہے نا، باب استفعال سے، ٹھیک ہے جی۔ استضعف یستضعف، ٹھیک ہے جی۔ اس کا جو مفعول آئے گا وہ کیا آئے گا؟ یستضعف، کہ وہ کمزور سمجھتا، کسی کو کمزور سمجھتا ہے۔ اب اس کا آ جائے گا مفعول، یستضعف، وہ کمزور سمجھا جاتا ہے۔ اب اس سے کیا بنانا جی؟ فاعل، تو علامت مضارع ختم، میم آ گئی پیش والی، اور مستضعف، مستضعف کمزور سمجھا یا بنایا ہوا، جس کو کمزور بنا لیا گیا ہو یا جس کو کمزور سمجھا گیا ہو، ٹھیک ہے جی، یا بنایا ہوا۔ تو واو نون آگے
جمع کا، تو کمزور سمجھے یا بنائے ہوئے، کمزور سمجھ لیے گئے تھے یا بنا لیے گئے ہوئے، یعنی وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور کمزور بنا لیے گئے تھے یا سمجھے گئے تھے، تھوڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو کمزور بھی بنا لیا گیا تھا، یعنی طاقت ان کے پاس ہے۔ ضعف کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ کمزوری کو، یعنی کہ جس میں طاقت نہ ہو، اٹھنے کی، لڑنے کی، چلنے کی، کچھ بھی نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں جی پاکستان بننے سے پہلے انارکلی میں، لاہور کا جو بازار ہے انارکلی، اس میں ایک مسلمان کی دکان تھی، باقی ہندوؤں کی تھی۔ اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کو دکانیں نہیں بنانے دیں۔ ہم پاکستانی اللہ کے فضل سے نکمی ترین قوم تھے اس وقت۔ تو مسلمان کیا کرتے تھے؟ زیادہ تر منشی ہوتے تھے ان کے پاس، لکھنے لکھانے میں بیٹھ گیا، ہاں جی یہ کر لیں، وہ یہ کام کرتے تھے۔ تو اب بھی آپ دیکھ لیں ہمارا کام جو ہے وہ بھرتی ہو جاتے ہیں فٹافٹ چپ کر کے پولیس فوج میں، کام تو کچھ کرنا نہیں۔ مستضعفون فی الارض، فی کا مطلب میں، اردی زمین کے اندر، یعنی کہ اس علاقے میں، اس ملک میں یا اس میں کمزور بنا لیے گئے تھے۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب مکے کے اندر تمہاری تعداد ان دوسروں کے مقابلے میں تھوڑی تھی اور کمزور بنا لیا، کہ کمزور ہی تھے تو 2 دفعہ کہاں پہ ہجرت کی تھی جی؟ مدینے سے پہلے کہاں ہجرت کی ہے؟ حبشہ میں ہجرت کی تھی۔ تو تخافون، تخافون، خافا وہ ڈرا، یخافو وہ ڈرتا ہے، تخافو اور واو نون تے کا مطلب تم ڈرتے تھے، یاد کرو جب تم ڈر رہے تھے، ہاں جی، خوف کھا رہے تھے۔ کس چیز کا خوف تھا تمہیں؟ تخافون ان، کہ کس چیز کا خوف ہے جی؟ یتخطفکم، یتخطفکم، یہ باب تفاعل سے ہے۔ تخطف، یتخطف، کسی چیز کو گھسیٹنا، ٹھیک ہے جی، خے توئے فے، کسی کو گھسیٹ کے یا اٹھا کے لے جانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کہیں اور بھی اب میرے ذہن میں لفظ آ رہا ہے، نہیں اچک لینا تو چلو ترجمے میں آ گیا نا، وہ تو اچک لینا وہی، اٹھا لینا، گھسیٹ کے لے جانا، اٹھا کے لے جانا، تو اب قرآن میں کہیں اور جگہ ہے۔ یتخطف، یا کا مطلب کیا ہے جی؟ وہ، خطفا یتخطفو، تو ان نے کیا کیا؟ یتخطفو تھا تو اس نے یتخطفا کر دیا، ٹھیک ہے جی، اس فعل کو منصوب کر دیا اس ان کی وجہ سے، ان مصدریہ، ٹھیک ہے جی۔ تم ڈرتے تھے کہ کہیں یتخطفا، وہ کون جی؟ الناس، آگے اس کا مفعول آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، الناسو، اس یہ کا مفعول آ رہا ہے، الناسو لوگ سے مراد کیا؟ کفار، دشمن جو ہیں، وہ خطفا اٹھا کر لے جائیں، یا اچک کر، جیسے آپ کہیں لے جائیں یا گھسیٹ کے لے جائیں، تم کو، یعنی تم کو یہ خوف تھا کہ کہیں لوگ تمہیں گھسیٹ کر یا اٹھا کر، فی الارض تخافون، تم ڈر رہے تھے، تم خوف کھا رہے تھے، این یتخطفکم الناس، اور کم میم پہ پیش پڑ گئی اس وجہ سے کہ نون اس کا ناس کا خاموش تھا، اس کے ساتھ ملانے کے لیے، یتخطفکم الناس، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں اٹھا کر اچک کر لے جائیں، یعنی گھسیٹ کے لے، یعنی مار ہی دیں تمہیں اس دھرتی کے اندر، اس خوف میں مبتلا ہو چکے تھے۔
جیسے 1947 سے پہلے مسلمانوں کو نہیں خوف میں مبتلا کر دیا تھا، کنہوں نے کیا جی؟ اپنے لیڈروں نے کیا ہوا تھا، مار دیں گے، ہندو کھا جائیں گے۔ بھائی 712 سے لے کے 1856 کی جنگ آزادی تک ہندو ہمیں نہیں مار سکا، تب تک مسلمان تھوڑے ہی تھے نا ہندوؤں کے مقابلے میں۔ اس کے باوجود آپ گنتے چلے آئے، محمد بن قاسم، محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، اس کے بعد خاندان غلامہ آ گیا، قطب الدین ایبک آیا، التمش آیا، غیاث الدین بلبن، رضیہ سلطانہ، عورتیں بھی حکومت کرتی آئیں، خلجی آئے، لودھی آئے، مغل آ گئے، اس کے بعد ظہیر الدین بابر، اور اس کے بعد ہمایوں، اور یہ وہ کرتے کرتے بہادر شاہ ظفر، نصیر الدین، محمد بہادر، یہ محمد ظفر، یہ سارے کے سارے کون تھے جی؟ ہندو تھے، مسلمان، ان کو کھا گئے ہندو۔ 712 سے لے کے 1100 سال، 1000 سے زیادہ سال مسلمانوں کی حکومت رہی، کوئی ہندو نہیں کسی ہندو نے مسلمانوں کو نہیں کھایا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو ایسے لیڈر میسر آئے جنہوں نے مسلمانوں کے کانوں میں پٹی بھر دی، اگر ایسا نہ ہوا تو ہندو کھا جائے گا، ہندو ہمیں مار دے گا، ہندو ہمیں نوچ لے گا۔ اور مسلمانوں کے مقابلے میں ہندو اتنے طاقتور کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر ہندو نے مارنا ہوتا کب تک پاکستان کی لاشیں اٹھا کے کھا گیا ہوتا، ہندو کہاں مسلمانوں کو مارے گا؟ لیکن جی ہمیں بتایا گیا، اس کے پیچھے بھی یاد رکھیں، کہیں میں مار ہی نہ دیا جاؤں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان تقسیم صرف مسلمان ہوئے 1947 میں، یاد رکھیے گا۔ ہندو تقسیم ہوا ہے؟ ہندو کہاں پہ ہے؟ انڈیا میں۔ سکھ تقسیم ہوئے ہیں؟ وہ بھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے۔ تقسیم ہوئے مسلمان، ایک تعداد انڈیا میں، دوسری تعداد بنگال میں، اور تیسری تعداد پاکستان میں۔ مسلمانوں کو 3 ملکوں میں تقسیم کر دیا۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ یہی وہ طاقت ہے مسلمانوں کی، ہندوستان کی۔ اس وجہ سے 1924 میں جب خلافت کا اختتام ہوا تو پوری مسلمان دنیا میں خلافت کے خلاف کہیں احتجاج نہیں ہوا کہ کیوں ختم ہو گئی۔ کہاں پہ احتجاج ہوا؟ یہاں پہ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایسی تحریک چلائی مسلمانوں نے کہ ہندو بھی شامل ہو گئے ساتھ۔ اب انہوں نے تجزیہ کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کا، انہیں پتہ چلا اس دھرتی کے مسلمانوں کے اندر ایک پوٹینشیل ہے، اگر یہ اکٹھے رہے تو پوری دنیا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے اسی علاقے کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کر کے کیا کہا تھا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اس جانب سے۔ تو انہیں پتہ تھا، انہوں نے پہلے تو 3 حصوں میں تقسیم کیا نا مسلمانوں کو، پھر اس سے اگلا کام کیا کیا جی؟ سیاسی پارٹیاں بنا دیں، جمہوریت آ گئی، جمہوریت۔ آج آپ کو مسلم لیگ والا پی ٹی آئی والے کو کھا رہا ہے، پی ٹی آئی والا مسلم لیگ والے کو کافر سمجھتا ہے، پیپل پارٹی والا اس کو کافر سمجھتا ہے، یہ فلاں پارٹی اس کو کافر سمجھتی ہے۔ ہم تو اب مزید تقسیم در تقسیم ہو گئے۔ اب ہمیں کوئی کہے جی اتحاد متحد ہو جاؤ تو ہم نے متحد نہیں ہونا۔ پاکستان تھا جس کے پاس ایٹم بم آ گیا، اس کو آپ دیکھ لیں کہ کس حالت تک پہنچا دیا ہے۔ اور کبھی بھی جب گھر کا باپ، گھر کا میجر آدمی جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ کمزور نہ ہو تو کبھی باہر سے فتنے اندر داخل، وہی بک جائے۔ اگر باپ ہی اگر ناچنے والے کے کوٹھے پہ جانا شروع ہو جائے تو پیچھے بیٹیوں سے تو شکایت نہیں کر سکتا نا کہ تم کیوں ناچ رہی ہو۔ تو یہ کہانیاں ہماری ساری ایسی ہیں، بس اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو فآواکم، پس آوا یؤوی، مأوا کا لفظ استعمال ہوا تھا، مأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ آوا پہلا باب افعال کا صیغہ ہے، اس نے ٹھکانہ دیا، یؤوی وہ ٹھکانہ دیتا ہے، اس نے۔ فآوا پس اس نے ٹھکانہ دیا، کم تم سب کو، یعنی کہ ٹھکانہ کہاں پہ دیا تھا جی؟ مکے والوں کو جب مسئلہ بن گیا مسلمانوں کو، تو ٹھکانہ کس جگہ پہ دیا؟ مدینہ کے اندر۔ یہ غزوہ بدر پہ تبصرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے تمہیں مدینہ کے اندر ایک مقام دے دیا، عزت دے دی، اور پھر ٹھکانہ بھی دیا، اور سربراہ کس کو بنا دیا جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ سربراہ تھے۔ فآواکم
اور تمہیں ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ اور ایدہ یؤیدو، یہ باب تفعیل سے ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ آدھا یعیدو کا مطلب ہے مضبوط ہونا، وہ کیا ہے؟ آدھا یعیدو، خود مضبوط ہونا، ٹھیک ہے جی، یہ ثلاثی مجرد سے ہے۔ اب اس کو لے آئے باب تفعیل کے اندر، ایدہ یؤیدو تأییداً، کسی اور کو مضبوط کرنا، ٹھیک ہے جی، کسی اور کو طاقت دینا، وَأَيَّدَ اور اس نے طاقت دی، مضبوط کیا، تم کو، یعنی اس نے آپ کو ٹھکانہ بھی نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ مضبوط بھی کر دیا، طاقت بھی دے دی وہاں پہنچا کے مسلمانوں کو۔ کس چیز سے جی؟ بازر بھی ساتھ نصری، نصر کس کو کہتے ہیں جی؟ اب یہ نصرن بھی نہیں ہے، ان نصر بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ مضاف ہے۔ کس کی مدد؟ نصری ہی، اس کی، یعنی اپنی مدد کے ساتھ، اپنی مدد کے ساتھ طاقت دی تم کو، اپنی مدد کے ساتھ تمہیں مضبوط کر دیا۔ وَرَزَقَكُمْ اور رضا کا، اس نے رزق دیا، تم سب کو، یعنی صحابہ کو رزق بھی دے دیا، وہاں پہ رزق کے دروازے بھی کھول دیے، یعنی مسلمان جو آئے تھے وہ تاجر تھے، اور جو آگے مدینے والے تھے وہ کون تھے جی؟ وہ زمیندار کسان تھے، تو دونوں کا آپس میں تو نہیں ہو سکتا تھا، تو مسلمانوں نے وہاں سے ہی تجارت کا کام شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھول دیے۔ من الطیبات، من سے، من الطیبات، الف لام اور طیبہ، طیباتی، طیباتن کس کو کہتے ہیں؟ پاکیزہ چیز کو، اور طیبات کس کو کہتے ہیں جی؟ پاکیزہ چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق بھی دیا، لعلکم، یعنی پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے رزق کے دروازے حلال اور پاکیزہ چیزوں کے کھول دیے تاکہ کسی غلط طرف دھیان جائے نہ۔ ایسے ہی پاکستان بھی ہے نا جی، یہاں دریا ہے، زمینداری ہے، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، پیٹرول ڈیزل کے بھی کنویں نکل رہے ہیں، ہر چیز نکل رہی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ سونے کے ڈھیر باہر ہی بک جائیں، پتہ ہی نہ لگے کسی کو، تو اللہ نے تو دیے ہیں نا۔ لعلکم، لعل تاکہ، امید ہے کہ، تم کیا کرو؟ تشکرون، تے کا مطلب اور واو نون، پیچھے کیا بچ گیا؟ شکر بچ گیا، تاکہ تم، امید ہے کہ تم شکر گزاری کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی، کل اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہو جائے گی تھوڑی سی شروع میں، کیونکہ یہ پاکستان پہ بھی لگ جاتی ہے، یہی حالات ہیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شدید العقاب۔ وَاذْكُرُوا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم
یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔